الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو استقبال رمضان کے سلسلے میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بیان کرنا شروع کیا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو دیا تھا، اور اس میں رمضان کے بارے میں بڑے اہم فضائل بھی بیان فرمائے تھے، بڑے اہم ارشادات اس میں ہیں۔ ہم نے اسی کا ترجمہ اور تشریح شروع کی تھی، کچھ حصے کا ترجمہ اور تشریح ہو چکی تھی، باقی کی آج کرنے کا ارادہ ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک میں میرا معمول یہ رہتا ہے کہ عربی میں جو خطبہ پڑھا جانے والا ہوتا ہے جمعہ کا، میں اسی خطبے میں جو احادیث آنے والی ہوتی ہیں یا آیات قرآنیہ، انہی کی تشریح کیا کرتا ہوں۔ آج بھی وہی خطبہ پڑھا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فریضہ قرار دیا ہے، اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نمازیں پڑھنا، مراد تراویح، اس کو تطوع قرار دیا ہے، یعنی سنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں ہی، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن رمضان کے روزے ہیں۔ اسلام 5 ارکان پر قائم ہے: ایمان، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک، اور نماز 5 وقت کی روزانہ، یہ دوسرا رکن۔ زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ، یہ تیسرا رکن۔ اور روزہ رمضان کے مہینے کا، پورے مہینے کے روزے،
یہ چوتھا رکن، اور حج بیت اللہ کا عمر میں کم از کم ایک بار، یہ ارکان اسلام ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ عبادات ہی مقصود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فالٹ آیا ہوا گوشت والوں کو بند کر کے دوبارہ کھولنا، کھول دیا۔ ابھی کھول دیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان میری عبادت کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر صرف ایک کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مقصد زندگی ایک انسان کا اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے، لیکن ان پانچوں ارکان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں دنیا کے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہے، نمازوں اپنے صدر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے بھی کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، رہائش کے لیے مکانات کی بھی ضرورت ہے، اور روزمرہ کی مصارف اٹھانے کے لیے کاروبار کی ملازمت اور مزدوری کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی عبادت بنا دی گئی کیونکہ ذریعہ ہے اللہ کی اصل عبادت کا۔ اصل عبادت یہ پانچ چیزیں بنیاد ہیں، اور باقی چیزیں بھی ملازمت، مزدوری، تجارت، معیشت کے حالات، جو آدمی محنت کرتا ہے حلال کمانے کے لیے، اس کو بھی حلال قرار دے دیا گیا، لیکن اصل میں مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود زندگی کھانا پینا نہیں، بلکہ مقصود زندگی عبادت ہے، اور ان چیزوں کو بھی عبادت قرار دیا گیا تاکہ اصل مقصود زندگی جو عبادت ہماری ہے اس کو ہم قائم کر سکے پورے عالم میں، پورے جہان میں، اور عدل و انصاف قائم کر سکے پوری دنیا میں۔ تو اصل پانچ ارکان میں سے ایک رکن رمضان کے روزے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت صرف اسی امت کی خصوصیت نہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزوں کی فرضیت رہی ہے، اور وہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ان امتوں میں بھی رہا ہے۔ البتہ تفصیلات اور طریقوں کا فرق ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ پچھلی امتوں میں رمضان کے مہینے میں روزے ہوتے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں ہوتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روزے کے اوقات مختلف ہوں۔ آج بعض پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ تو نہیں رہی، لیکن لوگوں نے ان کو بگاڑ کر طرح طرح کی صورتوں میں بعض انبیاء کرام کی بعض تعلیمات کو کسی نہ کسی طریقے سے برقرار بھی رکھا ہے۔ چنانچہ ہم نے برما میں، سری لنکا میں اور مغربی مشرقی ممالک میں دیکھا بدھ مذہب، بودھزم، تو وہاں بدھسٹ کا مذہب ہے، اور
ان کے بھی کچھ عقائد ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پچھلے کسی نبی کی بگڑی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. چنانچہ ان کے ہاں بھی روزہ ہے. ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہم نے دیکھا ان کو بھکشو کہتے برما میں، اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے. معلوم ہوا کہ ان کے یہاں روزہ ہوتا ہے 4 مہینے کا. ہمارے یہاں تو 1 مہینے کا روزہ ہے، ان کے یہاں 4 مہینے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن پورے دن کا نہیں ہوتا بلکہ کچھ اوقات مختلف ہیں ان کے، اور کھانے پینے کی پابندیاں بھی اتنی نہیں جتنی ہمارے یہاں ہیں. ان کو کچھ پینے کی اجازت ہوتی، کھانے کی اجازت نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو روزے پچھلی امتوں میں بھی رہے ہیں. کیا صورت تھی ان کی قرآن نے نہیں بتلائی. ہم تو اپنی امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے روزے رکھتے ہیں، اور ان کا ایک خاص طریقہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا کہ پورا 1 مہینہ رمضان کا روزوں کے لیے خاص کر دیا گیا. اس میں ایک بات آپ خاص دیکھیں گے کہ پوری تمام عبادتوں میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا خاص پیغام ہے اور خاص اہتمام ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کہہ دیا جاتا کہ ہر آدمی سال بھر میں 30 روزے رکھ لیا کرے، جب چاہے رکھ لے، جب اس کو آسانی ہو، جب مناسب سمجھے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. نہیں، سب ایک ساتھ رکھیں، ایک ساتھ اٹھیں گے سحری میں، ایک ساتھ افطار کریں گے، ایک ساتھ روزہ رکھیں گے. اپنائیت اور اتحاد کا پہلو ہوگا، اور پھر اس میں آسانی بھی ہے. جب کوئی کام آدمی بہت سارے مل کر کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. اگر یہ ہوتا کہ گھر میں ایک آدمی کا روزہ اور ایک آدمی کا روزہ نہیں، بیوی کا روزہ، شوہر کا روزہ نہیں، بیٹے کا روزہ، باپ کا روزہ نہیں، تو ایک مصیبت ہو جاتی. کس کے بعد سے کھانا پکے گا، کس وقت کس بعد سے کھانا پکے گا، کب کون سو کے اٹھے گا، کب کون جگائے گا، ایک مشکل ہو جاتا. اب پورا ماحول پورے ملک کا ایک ہو جاتا ہے. سب ایک وقت میں روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. روزہ نہ ہوتا تو بھوک پیاس کی تکلیف کا احساس بھی نہ ہوتا. جب ہم سے کوئی بھوکا کہتا کہ مجھے بھوک ہے تو ہمیں دکھ نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی. لیکن روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. تو اس سے لوگوں کے رحم کے جذبات کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور رات کی تراویح سنت مؤکدہ قرار دی گئی. مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پورا قرآن کریم رمضان میں کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا، سن کر یا پڑھ کر، یہ سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ. چاہے پڑھ کر ختم کریں تراویح میں یا سن کر ختم کریں. اور 20 رکعتیں روزانہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ان کا اضافہ کیا ہے. ایک خاص بات رمضان کی یہ ہے کہ جس شخص نے اس رمضان میں جو کوئی بھی فریضہ ادا کیا، کوئی بھی فریضہ ادا کرے گا اس رمضان کے دوران، اس کو 70 فریضوں کی برابر ثواب ملے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا نماز 70 نمازوں کے برابر. آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 100 روپے ادا کیے تو 60,000 روپے کی ادائیگی کا ثواب. روزے رکھتے ہیں تو 70 روزوں کا ثواب. تو فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کم از کم 70 گنا، اور نفل عبادت کا ثواب اتنا کر دیا جاتا ہے جتنا عام حالات میں فرض عبادت کا ثواب ہوتا ہے.
نفلی صدقہ خیرات آپ نے کیا، باقی دنوں میں تو 1 روپیہ دے کر 10 روپے کا ثواب ملتا ہے، 10 گنا ثواب ملتا ہے ہر نیکی کا۔ لیکن جب رمضان میں اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے زکوٰۃ اور فریضہ ادا کیا تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، فریضے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، نفل کا ثواب کم ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، انسان کو صبر کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ بھوک لگتی ہے اب تو یہ کہ جب ذرا بھوک لگی کھا لیا، نہیں بھی لگی تب بھی کھا لیا، پیاس لگی پی لیا۔ اس کے اندر اب یہ رمضان میں یہ نہیں ہے، بھوک لگی ہے کتنی بھی لگی ہو صبر کرنا پڑے گا، پیاس لگی ہو، حلق میں کانٹے جم رہے ہوں، بےتاب ہو طبیعت پانی پینے کے لیے، لیکن پانی نہیں پیئیں گے، وضو کرنے کے لیے کلی میں کنی کرنے کے لیے منہ میں پانی تو ڈالیں گے، لیکن اتنی احتیاط سے ڈالیں گے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، باوجود اس کے کہ پیاس سے بےتاب ہو۔ یہ صبر ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر ہے اور صبر کا ثواب اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیا چیز ہے جنت؟ کیا چیز ہے جنت؟ قرآن نے جگہ جگہ اس کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، عجیب و غریب نعمتوں کا ذکر کیا۔ اور ایک بات تو ایسی فرما دی ہے جنت کے بارے میں، قرآن کا مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اعددت تیار کر رکھی ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، جبریل نے بھی نہیں دیکھی، کسی فرشتے نے نہیں دیکھی، ایسی نعمتیں چھپا کے رکھ رکھی ہمارے رب نے انتظار میں ہمارے۔ بلا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان نعمتوں کا ذکر تفصیل سے سنا تک نہیں، کسی کان نے، کسی فرشتے نے بھی نہیں سنا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال تک نہیں گزرا۔ ہم کتنی ایک سے ایک نعمتوں کا تصور کیجیے، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، جنسی لذتیں اور مناظر کی لذتیں تصور کرتے جائیے، مگر وہاں کی ایک نعمت تک بھی وہاں آپ کا تصور پہنچ نہیں سکتا۔ جو نعمت اللہ رب العالمین نے وہاں تیار کر رکھی ہے، تو صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے صرف دن میں۔ ہمارے روزے تو پھر بھی آسان ہیں، کل ہی تو سویڈن سے فون آیا، اسٹاک ہوم سے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب ہمارے یہاں روزہ اب یہ ہو رہا ہے، رات کو 1:45 بجے سحری ختم ہو جائے گی اور افطار ہوگا 9:45 بجے، تو روزہ تقریباً 20 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی رعایت کی کوئی صورت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو ہم نے کہا رعایت کی صورت مریضوں کے لیے بنتی ہے، وہ بعد میں روزے رکھ لیں۔ حاملہ عورتیں اگر ڈاکٹر ان کو منع کرتے ہیں روزہ رکھنے سے، وہ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ بہت ضعیف لوگ ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، تو پھر وہ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ پھر ان کیا ایسے دن بھی تو آتے ہیں جب دن ہی 2 گھنٹوں کا ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے،
تو ان دونوں میں روزہ رکھ سکتے، رکھ لو روزہ، سردیوں کے روزے ہیں۔ ویسے بھی 20-21 گھنٹے کا جو روزہ وہاں اسٹاک ہوم میں ہے، سویڈن میں، وہ تو ٹھنڈا ملک ہے، وہاں گرمی اس وقت بھی نہیں، اب بھی وہاں سردی ہے، تو ان کے لیے 22 گھنٹے کا روزہ رکھنا بھی کوئی زیادہ بڑا بھاری نہیں ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان تو معتدل موسموں کا ملک ہے، چاروں موسم اس میں آتے ہیں، ایسے ممالک کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس پاکستان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور یہاں صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ قائم فرما دے۔ معاف کیجیے دیر ہو گئی ہے، میری طبیعت ناساز ہے، 2-3 مہینے سے میں طرح طرح کے عوارض میں ہوں اور طرح طرح کے علاجوں میں لگا رہتا ہوں، اس وجہ سے آج حاضری بھی تاخیر سے ہوئی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس بات سے آج ہم یہی بیان ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ۔